السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں منصور بلوچ اور امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ستارہ یاسین کا ایک میٹر چل رہا ہے پاکستان کے اندر، یوٹیوب پہ خاص طور پہ۔ کچھ کمنٹس کل والی ویڈیو کے بعد آئے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیاں تھیں، انکل سپورٹ کریں اس کو، اور سکھ لڑکیاں تھیں، اور کچھ انڈیا سے تھیں، کچھ پاکستان سے، بہت ساری فیملیز کی عورتیں، ان کے کمنٹس تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ہیٹرز بھی ہیں، ان میں خواتین بھی تھیں۔ اور ایک کمنٹس آیا کہ شی از وکڈ وومن، ایک کمنٹ آیا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم زانی عورتوں کو سپورٹ کریں، ایک کمنٹ آیا کہ جو ہے آپ ہوں گے گھٹیا خاندان کے اور وہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ اچھا، چلیں بہرحال جی، اب بات اتنی سی ہے کہ ایک لڑکی پاکستان کی، ہاں ایک نے کمنٹ لکھا کہ جی وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو جو پہلا جواب میں دیتا ہوں کہ جو جھوٹ بولتی ہے ستارہ یاسین، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ولاگرز ہیں، یہ ولاگ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یہ کیا آپ کو سچ بتانے کے لیے آتے ہیں؟ موسٹلی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ولاگنگ کے اندر اس نے کیا جھوٹ بولنا ہے؟ وہ اپنی لائف دکھا رہی ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس کی آپ تحقیقات کرتے رہے، وہ ریئل نکلا، تو اس میں کون سا جھوٹ بولا تھا؟ اس کے بچے غریب تھے، اس نے کہا میرے بچے غریب ہیں اور میں اتنی زیادہ پیسے والی نہیں تھی، شوہر اس کا ڈرائیور تھا، خود وہ جاب کرتی تھی بیوٹی پارلر کے اوپر، تو پھر وہ کون سی اس نے جھوٹ بول دیا؟ اور جھوٹ بولا بھی صحیح، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالات ہیں پاکستان کے، جو مرد ہیں حضرات، وہ دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں، 100 گالیاں کھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، تب جا کے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتے ہیں۔ ایک ریڑھی والا آپ کا جو سیب کی ریڑھی لگاتا ہے یا کوئی سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولے بغیر آپ کو چیز نہیں دیتا، سارا دن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ داغ، بات یہ ہے کہ وہ داغ والا سیب ہے تو اس نے بیچنا ہے، اس نے تو پیسے بھرے ہوئے ہیں نا اس کے۔ تو آپ کہاں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ستارہ یاسین میں کوئی امام المقتدین ڈھونڈ رہی تھی کہ جی جھوٹ بول رہی ہے وہ اور وہ کما رہی ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، بہت سارے یوٹیوبر خواتین ہیں جن کو وہ فیم نہیں ملا، جو محنت کر رہی ہیں، جو اس کو مل گیا، ان کو وہ پیسہ نہیں کما سکی بہت ساری خواتین جو اس نے کما لیا۔ تو بھائی یہ حسد ہے، حسد اور جیلسی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں 2010 سے، جب یہ فیس بک بھی نہیں تھا، 2010 آرکٹ ہوتا تھا، میرے پاس P3 کمپیوٹر تھا، اور اس کو میں نے ایک ہتھوڑا رکھا ہوا تھا ساتھ میں، اس کو ہتھوڑا مارتا تھا تو وہ اسٹارٹ ہوتا تھا، اور اس کو اسٹارٹ ہوتے میں کوئی 15 منٹ لگ جاتے تھے۔ تو میں جب کمپیوٹر پہ کام کیا کرتا تھا، میں دن میں ڈیوٹی کرتا تھا اپنی، جو بھی میری جاب تھی اس وقت، تو میں اپنی دن میں ڈیوٹی کرتا تھا، اور میں جب رات کو اپنا فری ہوتا تھا تو میں صبح 6 بجے تک، 5 بجے تک میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اور کٹ پہ ادھر ادھر میں چیزیں سرچ کرتا رہتا تھا۔ اس وقت یہ نیٹ بھی تیز نہیں ہوتے تھے، وہ ایک وتین کی ڈیوائس سے آئی تھی، وہ ہنومان کی ایک بت کی شکل کی، تو وتین اسٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس پہ کام شروع کیا۔ اچھا، پھر میری فیس بک کا ادھر ٹی وی پہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ فیس بک بھی کوئی آ گئی ہے، ہم نے فیس بک اسٹارٹ کرنی شروع کی۔ میری ایک سسٹر تھی بنی ہوئی، میری آرکٹ کے اوپر ہماری ایک کمیونٹی ہوتی تھی حال دل کے نام سے، تو اس میں وہ شیئر وغیرہ پوسٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ تو میری 2 بہنیں تھیں لاہور کی، ایک کا نام سارا تھا اور ایک کا نام تھا زینیا، وہ دونوں میری بہنیں بنی ہوئی تھیں۔ دیکھا کبھی بھی نہیں تھا، صرف چیٹنگ کے اندر وہ ان سے چٹ چیٹ ہوتی رہتی تھی، میری وائف کو بھی پتہ تھا اس کا۔ تو وہ زینیا جو تھی اس نے وہ کیا وہاں سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس، تو میں نے ایک پیج بنا لیا تھا فیشن کے نام سے، تو وہ فیشن پیج اتنا ہٹ ہوا، وہ خیر وہ اس کی شادی ہو گئی زینیا کی بھی، اور وہ غائب ہو گئی دونوں بہنیں نا بالکل۔ تو میں نے وہ فیشن پیج میرے پاس تھا، تو فیشن پیج میرا کروڑوں میں چلا گیا، جب وہ کروڑ مطلب اس کے اوپر کوئی 80-90 لاکھ لوگ تھے۔ تو پھر میرے ساتھ کمپنیز نے رابطہ کرنا شروع کیا، چائنیز کمپنیز تھیں، امریکن کمپنیز تھیں، تو پھر میں نے مارکیٹنگ سٹارٹ کر دی، پھر میں نے اور پیجز بنائے اپنے اس پیج کے بدلے، میرے پاس بہت سارے پیجز تھے،
تو میں نے چائنیز کے ساتھ بھی کام کیا. میں سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے آج سے نہیں 12 سال سے جانتا ہوں. میں نے پھر چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا, امریکن کمپنیز, مختلف ملکوں سے لوگ رابطہ کرتے تھے. اور میں تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مرد ہوں, میں شادی شدہ, میرے بچے 3, اور میں جب کمپیوٹر پہ کام کرتا تھا تو میرے جو ریلیٹیوز تھے وہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان سے پوچھتے تھے نا, میری وائف کبھی جاتی تھی نا تو کہتے تھے ایسے اشارہ کر کے, وہ کہاں ہے تمہارا وہ شوہر کہاں ہے تمہارا. ایک کنسیپٹ تھا اس وقت, اب تو تھوڑا سا ڈفرینٹ چینج ہو گیا. اس وقت ایک کنسیپٹ تھا کہ جو بھی بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ عورتوں سے بیٹھ کے گپے لگا رہا ہے. وہ رومز ہوتے تھے, اس میں یاہو کے اندر میرے خیال میں روم, میں نے کبھی یاہو نہیں چلایا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہاں رومز کے اندر کوئی عورتیں بھی آ جاتی تھی اور وہ کوئی سین ہوتے تھے. تو وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کنسیپٹ تھا. اچھا, پھر جب میرے کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ سارے یہ بکھلا گئے. انہوں نے کہا یہ کیا, یہ تو کمانا شروع ہو گئی ادھر سے. تو سب نے لیپ ٹاپ لینے شروع کر دیا. انہوں نے کہا لیپ ٹاپ لے لیں گے تو ہمارے جو ہے نا وہ ڈالر بننا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے 5 سال سے یا 10 سال سے, وہ کتنی محنت کر کے, کتنی محنت سے وہ کما رہا ہے, کب سے وہ چل رہا ہے. اور تب آ کے اس وقت اتنے مواقع نیٹ پہ کمانے کے نہیں تھے. لوگوں کو نیٹ پہ کمانے کے مواقع زیادہ ملے ہیں جب یہ آن لائن کام شروع ہوا, مارکیٹ, یہ جو چیزوں کی سیل پرچیز کا. تو یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں, میں یہ 10 سال پہلے کیا کرتا تھا. یہ مارکیٹنگ, یہ چیزیں, بہت ساری پاکستان کے اداکار ہیں جو اس وقت اسٹارٹ کر رہے تھے, ان کو میں نے وہاں پہ پروموٹ کیا تھا. تھوڑے میں نام نہیں لیتا بہرحال, کیونکہ میں ہڈن رہتا تھا. میں کبھی بھی, میں یہاں پہ بھی وہ بہت کم ویڈیوز بناتا ہوں. کبھی کبھی ساجدہ سسٹر کے ساتھ میں آ جاتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا ہیلدی ہوں, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ویڈیوز میں آؤں. تو ابھی خیر جم جانا شروع کیا ہے, تو حقیقت میں اسی وجہ سے ویڈیوز نہیں بناتا کہ میں تھوڑا سا ہیلدی ہوں. تو میں نے کل بات کی, وہ ایک بیبو آنٹی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے وجود کے ساتھ یہ لوگ آ جاتے ہیں, آ کے پھر اس کے بعد وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں. چلے میں ٹاپک پہ آتا ہوں. پہلے تو میں یہ تھوڑی سی تمہید کہتے ہیں نا, باندھنا, تمہید باندھ رہا تھا. ٹاپک پہ آتے ہیں. ستارہ یاسین کامیاب ہو گئی. اس کے 10-12 لاکھ روپے مہینہ اس نے کمانا شروع کر دیا. اس کی لوگوں نے بھی ہیلپ کی. اس نے گاڑی لے لی, اپنا گھر لینے جا رہی تھی. اس نے فریج وغیرہ, ٹی وی, اس کی لائف سٹائل اس کا چینج ہو گیا. تو رشتہ دار سب سے پہلے جو تھے وہ سب سے پہلے وہ بھونکنا شروع ہوئے. سب نے چینل بنا لیے. جو کتا بلا اٹھا اس کا رشتہ دار, اس نے چینل بنا لیا. کوئی ستارہ یاسین کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے. سب کا مقصد صرف کیا تھا کہ کوئی گالیاں دے کے اس کا ویوز لینا چاہتا تھا, اور کوئی کسی بھی طریقے سے ستارہ جو ہے وہ سپورٹ کر دے. اب یہ ایک پنڈی کی بیبو آنٹی ہے, بیبو کی روشنی. اب اس کو نام رکھنا چاہیے بیبو کی چالاکیاں, یا بیبو کی فراڈ بازیاں, یا پھڑکتی بیبو, اس طرح کی کچھ چیزیں نام رکھنا چاہیے. جس طرح کا چینل ہے ہمارا, جی ریئیکشن چینل ہے, جی ہم ہیٹرز ہیں. یار یہ کیا ہے, پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہو؟ انڈینس یوٹیوبرز ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں, صرف یوٹیوبرز نہیں, ان کے لوگ اپنے لوگوں کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. ستارہ یاسین اگر پیسہ کما رہی ہے تو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آ رہی ہے. جو بندہ پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے نا, اس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, چاہے وہ $1 بھی لے کے آئے. پاکستان کا نقصان کب ہوتا ہے؟ پاکستان کا نقصان تب ہوتا ہے جب پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. جیسے یہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ یہاں کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور جا کے دوسرے ممالک کے بینکوں میں رکھ دیتے ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے تباہ ہوتی ہے. تو جو لوگ انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں, جو کوئی گوگل سے کما رہا ہے, کوئی یوٹیوب سے کما رہا ہے, کوئی کدھر سے, کوئی امیزون سے کما رہا ہے, ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کمانے کا. جس مائنڈ سیٹ ہے نا, کوئی جس کا جدھر دماغ چلتا ہے, جس کو جو لائن ملتی ہے اس لائن پہ چل پڑتا ہے. وہ اسی لائن پہ جو اس کو ایزی لگتا ہے کہ میں اس میں کما سکتا ہوں, میں ایزی ہوں, وہ کمانا شروع کر دیتا ہے. تو جو یہ لوگ ہیں, یہ پاکستان کا سرمایہ ہیں. چاہے کوئی $1000 پاکستان میں لے کے آتا ہے, کوئی $500 لے کے آتا ہے, وہ 500 کرتے بہت ہو جاتے ہیں. تو بے روزگاری ہے پاکستان میں, حالات خراب ہیں, ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں. اب اس کی جو بہن ہے سلمیٰ یاسین, سلمیٰ یاسین کی سٹوری یہ ہے کہ وہ
میں یہاں پہ اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہوتا ہوں، اور میں نے اپنے 2 لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں، اس پہ لگا رہتا ہوں میں، اور سامنے وہ LCD چل رہی ہے، تو میری وائف ان کے بلاگز وغیرہ دیکھتی رہتی ہے، امی بھی دیکھتی ہیں شوق سے، تو میری بھی ان سے ڈسکس ہی کرتی تھی، تو ظاہر ہے مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے نا وہ پھپھے گھٹنیوں والی سننے کی، تو میں سنتا ہوں ان کی ساری چیزیں، تو مجھے پتہ ہے ان کا۔ تو سلمیٰ یاسین کے جو وہاں پہ اس نے اپنی بہن کو کبھی نہیں بلایا سعودی عرب، کبھی بھی نہیں۔ دیکھو اگر بہن پہ شک ہے تو تم کیوں اس کو بلا رہی ہو سعودی عرب؟ پھر کرونا کے معاملات ختم ہوئے، عمرے پہ پابندی تھی، اس نے کہا عمرہ لگتا نہیں لگتا میں وزٹ پہ بلواؤں گی اس کو۔ اب اس کے بھائی نے ایک بلاگ بنایا، اس نے کہا میں نے اس کو منع کیا ستارہ کو کہ پہلے آج تک انہوں نے تمہیں کیوں نہیں بلایا، تمہیں اب کس لیے بلا رہی ہے؟ کیونکہ اب تمہارے پاس تم فیمس ہو چکی ہو، تمہیں دنیا جانتی ہے، تمہارے ساتھ اس کی ویڈیوز بنیں گی، اس کی ویڈیوز وائرل ہوں گی، اور اپنے چینل کو چلانے کے لیے تمہیں بلا رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہوگا تو میری بہن ہی ہے نا، وہ تو ہر کسی کے چینل بنوا کے سب کو سپورٹ کرتی پھری تھی بیچاری۔ بہرحال وہ چلی گئی سعودی عرب، اور وہ پہلی دفعہ گئی سعودی عرب۔ اب وہاں پہ آپ ان کے ولاگز دیکھو، اس کو وہ بیک اپ کر رہی ہے، اس کو تیار کر رہی ہے، اس کو اگر تجھے تیرے شوہر پہ شک ہے یا کوئی چیز ہے تو اتنا تو اس کو کیوں ریڈی کر رہی ہے، کیوں اس کو تیار کر رہی ہے؟ اچھا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ وہ اس کو تیار شیار کروں گی، ریڈی کروں گی، میرا چینل کوئی گرو کر جائے گا، اور میرا گرو کیا بھی صحیح، لیکن اس لیول کا نہیں تھا جس طرح کا ستارہ کا تھا۔ اب ستارہ کو فیم ملی تھی جب اس کے شوہر نے شادی کی تھی، اب سلمیٰ کو فیم چاہیے تھی کہ کوئی اور طریقہ اس کے پاس بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کی آلریڈی اس کی بہن بہت مشہور ہے، اس کو دنیا جانتی ہے، تو اس نے کہا اس کے اوپر الزام لگا دو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا شوہر بھی ساتھ ہو، یہ کہتی ہے میرا شوہر بڑا ظالم ہے۔ سب سے مین چیز، جس دن وہ سعودی عرب تھی، سعودی عرب آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں بنا، ٹھیک ہے، کوئی ویڈیو نہیں ان کی آئی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے سلمیٰ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 2 مہینے گزر گئے اس کو آئے ہوئے، 2-3 مہینے گزر گئے، وہ پھر کشمیر چلی گئی گھومنے کے لیے، پھر وہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ جو دوسری اس کی بیوی ہے وہ اس مسئلے میں پھنسی رہی۔ پھر جب کشمیر گئی تو وہ بیبو نام کی جو عورت ہے نا، یہ اس کے کوئی 1000-2000 سبسکرائبر ہوتے تھے، یہ کراچی تک بھاگی اس کے پیچھے، یہ پنڈی بیٹھی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی، یہ تفتیش کرنے گئی، تو تفتیش کی افسر لگی ہوئی ہے، تیرا جانے کا مقصد یہی ہے نا کہ ستارہ کے ساتھ میری ویڈیوز بن جائیں گی، میں وائرل ہو جاؤں گی، اس کے علاوہ تیرا کیا مقصد ہے؟ اچھا پھر چلی گئی وہ ستارہ، اصل میں گئی کشمیر، اور کشمیر سے واپس آئی، اس نے اس کو کالیں کی، یہ جو کیا کہتے ہیں سنڈوں کی ناظم ہے جو بیبو، اس نے اس کو کالیں کی ستارہ کو کہ مجھے میٹ اپ رکھو، ملو آ کے، اور ستارہ نہیں ملی، سمجھ گئی ہوگی ستارہ اس کی حرکتوں کو، ستارہ نہیں ملی، اور میٹ اپ بھی کیا تھا کہ میرے ستارہ چل کے آ جائے گی، میں اس کو کھانا کھلا دوں گی، میرے ستارہ کے ساتھ ولاگ بن جائیں گے، اور میرے ڈالر بن جائیں گے کوئی یوٹیوب سے، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ ستارہ نہیں ملی، ستارہ واپس آ گئی۔ اب اس نے ستارہ کو بھونکنا شروع کر دیا، یہ ملی نہیں، یہ فلاں اور فلاں، اس کو وہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا کیا امیج آپ شو کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ اگر سلمیٰ، اچھا اس بات کہتا ہوں، اب سلمیٰ یاسین آئی ہے، اس کی جتنی ویڈیوز پرانی آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی میں بھی اس کے نے نقاب، سب میں نقاب لگایا ہوا ہے، اچانک اس کا نقاب ہٹ گیا، اس کے اوپر شوہر نے ظلم کرنے شروع کر دیے، جب ظلم کیے تو نقاب ہٹ گیا۔ ظالم شوہر تھا اسی لیے ویڈیوز بناتی تھی، ظالم شوہر تھا اسی لیے اس نے چینل بنا رکھا تھا، ظالم شوہر کی وجہ سے۔ آ جاؤ ابھی تک، آ جاؤ۔ اچھا ظالم شوہر کی وجہ سے اس نے چینل بنا رکھے تھے، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اس کا شوہر بھی ساتھ ملا ہوا ہے 100%۔ اچھا یہ اس نے میک اپ ہٹا دیا، اس کا ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے شوہر کو بلیک میل کیا اسی معاملے کے اندر ستارہ کے ساتھ، انہوں نے پری پلان کیا، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، اس کی بہن بھی شامل ہے، اس میں 8-10 گروپ، انہوں نے پورا پری پلان کیا خود کے چینلز اور خود کو اوپر لانے کے لیے، اور ستارہ کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے پری پلان، یہ ساری انہوں نے گیم جو ہے وہ چلائی۔ اچھا اس نے نقاب ہٹا دیا سلمیٰ نے، اب 8 سال اس کی بیٹی کو پالتی رہی ہے، 8 سال اس کی بیٹی کو پالتی رہی ہے ستارہ، سلمیٰ کی بیٹی کو، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ اس کو لگا تھا، اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟
اس کی بہن کے پاس کہ جی چیٹ ہے، میرے پاس ثبوت ہے، میری بہن کے ساتھ چیٹ ہوئی ہے اس کی اور میرے شوہر کی، وہ ثبوت ہے میرے پاس، اور ایک کراؤن ہوٹل ہے اس کا کارڈ ہے میرے پاس اور میرے شوہر کی جیب سے نکلا ہے۔ تو شوہر کی جیب سے نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ جو ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں جا کے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے خود ہی کنسیپٹ بنا لیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو مانگتا ہے 4 گواہ، اگر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی گھر کے اندر آپ کو کوئی غلط فہمی یا کوئی، یہ تو دماغی مریضہ لگتی ہے سلمہ، اگر ایسا کوئی مسئلہ گھر کے اندر ہو گیا تھا یا ہوا بھی تھا، اول نہیں ہوا، یہ سارا ڈرامہ ہے، سارا ڈرامہ، سورا ٹوٹل، سلمہ بھی انوالو ہے، سب ڈرامہ ہے۔ ستارہ کو بے عزت کر کے ذلیل کر کے، اس کو پتہ ہے کہ وہ دوسری بیوی ہے، اس کے شوہر نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ سارا ڈرامہ انہوں نے یہ کھیلا ہے۔ اچھا، اب کارڈ تو 15 دن ہو گئے ہیں، کارڈ تو کسی بھی ہوٹل کا منگوایا جا سکتا ہے، اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جا کے اسی کارڈ کے اوپر ملی ہے؟ وہ کون سا ثبوت ہو گیا؟ اور رہ گئی چیٹ، آپ چیٹ کی بات کرتے ہیں، آج تو ویڈیوز بن جاتی ہیں، آپ روز یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھتے کہ کسی کے اوپر بلاول کا فوٹو لگا رکھا ہے، کسی کے اوپر عمران خان کا فوٹو لگا رکھا ہے، فوٹو شاپ، تصویریں فوٹو شاپ کرنا، کسی کی چہرے کے اوپر ننگی تصویریں بنا دینا، تو یہ تو آپ دیکھو 15 سال سے چل رہا ہے، 15-20 سال سے۔ فوٹو شاپ کب کا ہے؟ یہ آپ کا سوشل میڈیا آنے سے بھی پہلے یہ کام ہو جاتا تھا، اور اب تو اتنی ڈیپ فیک ویب، وہ اتنی انوالو، اتنی زیادہ وہ عام ہو گئی ہے وہ چیز کہ تھوڑے سے آپ پیسے پے کریں اور چند ڈالروں کے اندر، جیسے آپ ایپس خریدتے ہیں تو ایپس کی وہ لے لیں، کسی کا بھی چہرہ لگا دیں، چاہے ستارہ کا لگا کے ویڈیو بنا دیں۔ ان کے پاس تو خیر وہ بھی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے جی؟ ہوٹل کا کارڈ میرے شوہر کی جیب سے نکلا ہے اور ستارہ کی چیٹ۔ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہیں، ان کا نام مجھے نہیں پتا، کہ وہ بار بار سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ فیک چیٹ بھی آئے ہوئے ہیں ایپس۔ چیٹ کا کیا ہے؟ اب ایک موبائل ہے، اس کے اندر میرا ایک نمبر چلتا ہے، دوسرے موبائل پہ میرا دوسرا نمبر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں گھر میں 8-10 موبائل اور بھی ہیں، بیٹی کا بھی ہے، اس کا میں، اب میں کسی بھی نمبر کے اوپر لکھ دیتا ہوں ستارہ یاسین، واٹس ایپ کے اوپر کسی بھی اس کے اوپر تصویر بھی ستارہ یاسین کی لگا دیتا ہوں، اور میں ادھر سے میسج بھیجتا ہوں ادھر اپنے موبائل میں، اور میں کہتا ہوں جانو کیا حال ہے تمہارے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس جانو کو میں آن کرتا ہوں، اب جب تصویر ہوگی اس پہ نمبر تو نہیں ہوگا، اس پہ ستارہ یاسین کا فوٹو ہوگا، میں سنیپ چیٹ لیتا ہوں، میں کسی کو سنیپ شاٹ لیتا ہوں، کسی کو بھیج دیتا ہوں، یہ دیکھو ستارہ یاسین نے مجھے میسج کیا ہوا ہے، تو کیا وہ ہو جائے گا؟ ان چیزوں کے اوپر بنیاد بنا کے آپ، اچھا یہ مسئلہ تھا تو آپ پاکستان کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنے فیملی کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنی ماں سے بات کرتے، آپ اپنی بھائی سے بات کرتے، اس کے شوہر سے بات کرتے، یہ آپ کا پرسنل فیملی کا میٹر تھا، یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا۔ سلمہ صاحبہ آ گئی کیونکہ ان کو ویوز چاہیے تھے، ان کو اپنا چینل چلانا تھا، ان کا جو مقصد تھا یہ الزام لگانے کا ڈرامہ وہ تھا ہی سارا اسی طرح کہ ستارہ جس طرح وہ بن گئی ہے اپنے مطلب ہیرو بن گئی ہے، تو میں جو ہے سلمہ میں بھی اسی طریقے سے ہیرو بن جاؤں۔ اور اس نے اس ہیرو بننے کے چکر میں، اس بغیرت عورت نے، اس نے جو ہے وہ بڑی بہن جو ہے وہ اپنی ماں کے درجے کے اوپر، سگی بہن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، سگی بہن کے ساتھ۔ اور یہ جو نیچے آ کے کمنٹس کچھ ایک آدھا، مطلب 100 میں سے کوئی ایک آدھا کمنٹس ہوتا ہے کہ جی زانی عورت کے، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تو کسی کو زانی عورت کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا کیا امیج جا رہا ہے؟ آپ پاکستان کا کیا امیج پیش کر رہے ہیں؟ کیا انڈیا والے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ دوسرے ملکوں والے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ جو کامیاب ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہم، اور اس کے اندر یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ زانی عورت ہے، تمہارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ وہ زانی عورت ہے نہیں ہے، تم دودھ کے دھلے ہو، بے بو دودھ کی دھلی ہے، 10 پتہ نہیں کتنے بندے، کتنے گھر اجاڑ چکی ہے، دوسری شادی کر کے، دوسرا بھی چودھری بھی اس سے تنگ ہے، ایسی بلائیں، بچہ کھانی بلائیں ایسی، اور بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر دوسروں کے اوپر الزامات، گھٹیا گھٹیا باتیں۔ وہ ایک کمنٹس مجھے پورا کیپشن یاد نہیں ہے، ٹٹی کی شکل والی ستارہ یا ایسے کوئی کمنٹس، ایسے کوئی اس کے چینل کے اوپر تھا، وہ کیپشن تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی نے دکھایا کہ یہ یوٹیوب چلا رہے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کا امیج پیش کر رہی ہیں بغیرت عورتیں اس طرح کی۔ پھر ستارہ یاسین کی بہن، یہ سگی بہن، اس کا کیپشن،
ستارہ تم جسم کی ویکس کروا کر کہاں گئی تھی؟ تو نے ویکس نہیں کروائی کبھی؟ کمال ہو گئی یار، ہر گھر کے اندر عورتیں ویکس کرتی ہیں، ویکس کرواتی ہیں، یہ کیپشن دینے کا ہے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو؟ تو کیا اپنی بہن کا امیج دے رہی ہے؟ تو اس کی عزت اٹھا کے اس کو سر عام ننگا کر رہی ہے اپنی بہن کو؟ تیرے سے بڑی بغیرت عورت تو دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی، اور جو تیرے فالوورز ہیں، جو تجھے فالو کرتے ہیں، وہ تیرے سے بڑے بغیرت۔ ظاہر ہے گھٹیا بندے کو ہی گھٹیا فالو کرے گا نا، اچھے آدمی کو اچھوں کو اچھا مل جاتے ہیں۔ جو جس نیچر کا آدمی ہوتا ہے نا، نیگیٹو مائنڈ لوگ ہمیشہ نیگیٹو حرکتیں کرتے ہیں، کبھی بھی ان سے پازیٹیو کی امید آپ رکھیں ہی نہ۔ ایسے فیملیز کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک عورت اٹھتی ہے وہ پنڈی سے بیٹھ کے بکواس کرتی ہے، کوئی کہیں سے بکواس کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری فیملی کے اندر، میں اپنے خاندان کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میری فیملی کو برباد کر دے۔ جرت ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں، میں ایسی کی تیسی کر دوں، باہر کا بندہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میری فیملی کے اندر کسی کو میں اجازت نہیں دیتا، کسی ایک شخص، نو ون، کہ کوئی میری بیٹی کے اوپر بات کرے، میرے بچوں کے اوپر بات کرے۔ مجھے پتہ ہے میں اپنے بچوں کو کیسے پال رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے۔ دنیا کے اوپر نظر رکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں پہ نظر نہیں ہوتی، سب پتہ ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ میرے بھائی، پاکستان کی اچھائی کے لیے جو یوٹیوبر ریاکشن چینل میمیز بنا رہے ہیں، یہ چتیاپے چھوڑو اور کوئی بندوں والے کام کرو، انسانوں والے کام کرو، جس سے کوئی تھوڑی سی پاکستان کی عزت ہو۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کوئی بندہ پاکستان سے اگر باہر ملک جاتا ہے تو وہ سفیر ہوتا پاکستان کا، وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ، یہاں تو ہم کتے بلے کی طرح لڑ بھی لینا آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہ ٹھیک ہے جی محلے میں لڑائی ہوگی، اس نے اس کو سننا مار لیا۔ باہر جا کے ہم کوئی حرکت کریں گے تو کہیں گے ہاں پاکستانی، عربی کی یار یہ پاکستانی ہوتی ہے ایسے ہی یار، یہ پاکستانی ہے یار، اس کی حرکتیں دیکھو۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ساری ہماری زبان سمجھتے ہیں نا، بنگلہ دیش میں لوگ دیکھ رہے ہیں، یار کیا یار، وہ یہی کہیں گے یہ قوم ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ تو یار کچھ خدا کا خوف کرو، تم لوگ صرف یہ نہیں کہ تم کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم زندگی کے ساتھ اس کی بھی کھیل رہے ہو، ایک عورت کو طلاق کروانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے بچوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کی روزی اس کی روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، لیکن تم اس کا چینل بند کروانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کو خودکشی پہ، پہلے عامر لیاقت کو تم لوگوں نے اسی طریقے سے خودکشی پہ مجبور کیا، اب اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو میں انشاءاللہ میری بات ہوئی بھی ہے بہت سارے سرکاری افسران سے اور اس ٹاپک کے اوپر، اور قانون سازی ہو چکی ہے، قانون ہے اس کا، اور اس پہ 3 سال سزا ہے، کئی ٹاپکس کے اوپر 4 5 سال سزا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہیٹرز بنے پھرتے ہیں نا، ہیٹرز، تو ان کو لگ پتہ جائے گا جب ان کے اوپر کیس ہوں گے، ان کو انشاءاللہ۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ بہت اوپر لیول پہ ہٹ ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ستارہ وہ دعا زہرا کے کیس کے اندر انہیں یوٹیوبر نے جو اٹھتا ہے اس کے باپ کے پیچھے، کوئی اس کے باپ کے پیچھے بھاگا پھر رہا، اس کے باپ نے گاڑی کیوں خریدی، گاڑی لے لی اس کے باپ نے، اس کے پیچھے لگے پھر اس نے کار لے لی، یار کار لے لی تو کوئی گناہ کر دیا، اس کے باپ کے ساتھ وکیل جا رہے ہیں، اس نے پیسے وکیل کے کہاں سے دیے ہوں گے، اس دلے نے کہاں سے دیے ہوں گے جو دوسرا ساتھ پھر رہا تھا، اس کے ساتھ 10 وکیل کیسے پہنچ جاتے تھے، اس کے باپ نے اگر کر دی تو یار پتہ نہیں کہ عجیب قوم ہو، عجیب حرکتیں کرتے ہو تم لوگ، اپنے لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہو، اپنے لوگوں کو برباد کرتے ہو۔ تو تم ان چیزوں سے نکلو، خدا کا نام مانو، اور پاکستان کی عزت کے لیے کوئی کام کرو، کوئی بہتر کام کرو جس سے پاکستان کی عزت ہو، یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ بہرحال جی، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ تھوڑی سی یہ باتیں کمنٹس وغیرہ لوگوں کے پڑے تھے تو میں نے کہا چلو میں ڈسکس کر لوں، میں ویڈیوز نہیں بناتا تھا لیکن اس ٹاپک پہ مجھے آنا پڑا کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی ایک بیٹی ہے اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے، اس بیچاری نے اپنے انہی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے بال کاٹ لیے، اس نے اپنی بھویں اس نے کاٹ لی۔ یار کوئی ایسے کر لیتا ہے، یہ ڈرامہ کرتی ہے، تم کرو ڈرامہ، کہو اپنی بیٹی کو بال کاٹے، اپنے بھویں کاٹے، کرو ڈرامہ، کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ صرف تمہیں صرف اور صرف یہ تکلیف ہے کہ وہ یوٹیوب پہ کامیاب کیسے ہو گئی ہے، وہ تم محنت کر رہے ہو، تم لگے ہوئے ہو، تم ڈرامے کر رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا جھوٹ نہیں چلتا اور وہ کامیاب ہو گئی، وہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ باقی جو زنا شنا کے جو الزام ہے نا، یہ اسلام میں بھی 4 گواہ چاہیے اس کے لیے،
تو تم یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نہ کرو، ایسے خام کا کسی کی بیٹیوں کی عزتیں نہ اچھالو، خدا کا نام مانو. وہ ہے، اس کی تو اپنی بیٹی کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی بیٹیاں ان کو دیتا ہے جن کو بیٹیوں کی قدر ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بیٹیاں بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ بیٹیوں کو پال سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رحمت سے نوازتا ہی نہیں ہے. پھر یہ ایسی عورتیں پھر آ کے پھر یہ باں باں کرتی ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، خوش رہیں، سلامت رہیں.